الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعمال صالحہ کریں، اچھے اعمال کریں، اور اس بات کا بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، نیک عمل جو بھی کریں، وہ مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ اگر دکھلاوا، نمود و نمائش اور شہرت ہوئی تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے کام کے شروع میں اس بات کا استحضار ہو کہ میں یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کام کے درمیان میں بھی اس بات کو دیکھا جائے، اپنی نیت کو ٹٹولا جائے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، اور جب کام مکمل ہو جائے، کام کے اختتام پر بھی دیکھا جائے کہ یہ کام میں محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نیت رکھنی چاہیے۔ اگر نیت نمود و نمائش ہوئی، کام ہو جائے گا، نیکی ہو جائے گی، لیکن عند اللہ قبولیت نہیں ہوگی۔ قبولیت و مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ رب العزت سے ثواب اور اس کی رضا کی امید رکھنی چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، جسے میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب کی کتاب ہے ساعت با اہل دل، اس میں پڑھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا اور ایک درویش کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے نیند کے اندر دیکھا کہ جو بادشاہ ہے وہ جنت کے اندر چہل قدمی کر رہا ہے، جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، برخلاف درویش کے کہ وہ جنت کے اندر نہیں ہے۔ تو بیدار ہوا، کسی معبر سے، نیک آدمی سے، جو تعبیر بتاتا تھا خوابوں کی، اس سے اس بابت پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ ایک آدمی درویش تھا، بظاہر نیک آدمی لگتا تھا اور لوگ ان کی قدر کرتے تھے، لیکن اس کو جنت کے اندر نہیں دیکھا گیا، اور ایک بادشاہ تھا، اس کو جنت کے اندر چہل قدمی کرتے ہوئے، جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو حضرت نے تعبیر یہ بیان فرمائی کہ جس بادشاہ کو تم نے جنت کے اندر چہل قدمی کرتے ہوئے اور ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ دراصل تھا تو بادشاہ، لیکن وہ درویش اور نیک لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور خواہش رکھتا تھا میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ میں درویش اور نیک آدمی بھی ہوتا، برخلاف اس درویش کے کہ وہ بادشاہ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کے من کے اندر خواہش ہوتی تھی، اور جس کا تذکرہ اپنے مریدین و متعلقین سے بھی کرتا رہتا تھا، میں بادشاہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ نیت کی وجہ سے بادشاہ درویش کی نیت رکھتا تھا اور درویش بادشاہ کی نیت رکھتا تھا، جس کا اظہار بھی اپنے معتقدین اور جو اس کے موافق لوگ تھے، ہم جلیس لوگ تھے، ان سے کرتا رہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نیت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور اس درویش کو نیت کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو، ہر معاملے میں ہمیں نیت خالص رکھنی چاہیے، اور یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میرا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے، ایک آدمی مسجد آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز کے دوران بھی اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جلدی امام نماز پڑھائے اور میں بھاگوں یہاں سے اور اپنے کام کاج میں لگ جاؤں۔ تو اسی کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کہ یہ آدمی مسجد میں رہتے ہوئے بھی جس کو دنیا کا خیال ہے، گویا یوں سمجھیں گے کہ مسجد میں اس کا دل اٹک ہی نہیں رہا، وہ مسجد میں ہے ہی نہیں۔ اور ایک آدمی نماز تو ادا کرتا ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد بازار میں رہتا ہے اور کام کاج میں مشغول رہتا ہے، اس مشغولیت میں بھی نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگلی نماز کا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تو گویا وہ مسجد کے اندر ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہوا ہے۔ تو نیتوں کو خالص رکھیے۔ کام تو ہم کرتے ہیں بھائی، نیکی کا کام تو ہم کرتے ہیں، مرد کرتا ہے، عورت کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر مقصود اللہ کی رضا ہے
تو پھر وہ قبول ہے، ورنہ تو محض ٹکرے ہی ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو کام بھی کریں محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، تاکہ ہمیں اس کا ثواب میں ملے۔ نماز پڑھ رہے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، جہاں ہیں وہاں پر ہونا چاہیے، جہاں جسم ہے وہاں روح ہونی چاہیے۔ اللہ کے گھر میں ہیں، روح بھی یہی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہیں تو مسجد کے اندر، جسم تو مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن ہماری روح بازاروں کا طواف کر رہی ہے، تو کیا فائدہ؟ بازار کے اندر ہیں، ہمارا جسم تو بازار کے اندر رزق حلال کی تلاش میں پڑا ہوا ہے، لیکن ہمارا روح، ہمارا کنیکشن، ہماری توجہ اللہ کے اذان کی طرف ہے، اللہ کی عبادت کی طرف ہے۔ تو یقین جانیے بازار میں بیٹھتے ہوئے، رزق حلال کماتے ہوئے یہ بندہ عبادت میں مشغول ہے، یوں سمجھا جائے گا۔ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں خالص رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے رکھیے۔ یقین جانیے چھوٹا سا عمل، معمولی سا نیک عمل جو ہے، اللہ رب العزت ہماری نیکی کی وجہ سے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب لکھیں گے، اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ساتھ ہمیں نیت بھی خالص رضائے لوجہ اللہ کرنے کی، رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔